اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج عبداللہ بن سبا کے بارے میں دوسری قسط اور آخری قسط پیش کر رہے ہیں۔ وہ بھی سنی کتب کے حوالے سے عبداللہ بن سبا کی کیا حقیقت تھی، اس کا راوی کون تھا۔ عبداللہ بن سبا کے بارے میں پہلی جو کتاب پیش خدمت ہے وہ ہے امام طبری کون، مورخ مجتہد یا افسانہ نگار۔ اس کے رائٹر ہیں پروفیسر قاضی حسن طاہر علی ہاشمی۔ صاحب بن عمر کے بارے میں لکھتے ہیں علامہ حجر اسقلانی اس کی شان میں رجال، لیکن امام ذہبی نے کہا کہ تعارف پیش کیا ہے، یعنی مجہول راوی میں روایت کرتے ہیں۔ اس کی تمام روایتیں مجہول کی مجہول ہیں، من گھڑت روایتیں بیان کرتا تھا، اور دوسرے محدثین نے بھی اسے کھوٹے سکے سے کام جانا ہے۔ اور یہ سیف بن عمر ہے جو کہ عبداللہ بن سبا کا راوی ہے۔ عبداللہ بن سبا کا قصہ بیان کرنے والا یہ سیف بن عمر ہے، اور محدثین کی نگاہ میں اس کی کوئی ویلیو بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد یہ کتاب ڈاکٹر طاہر حسین مصری صاحب کی، یہ بھی اپنی کتاب میں بیان کرتے ہیں صفین کے مورخ میں سبائیوں کے تذکرے اور مورخین کی پہل و تہی اس بات کی طرف اشارہ کرتے کہ سبائیوں اور ان کے سردار ابن سودا کا افسانہ تصنع اور من گھڑت ہے، اور یہ آخری دنوں میں جب شیعہ اور دوسرے اسلامی فرقوں میں معرکہ آرائیاں ہوئیں تو مخالفین شیعہ کا یہ مقصد تھا کہ اس مذہب کے اصول میں یہودی عنصر داخل کر دیا جائے، چال گہری ہو جائے اور اپنی غرض میں کامیاب ہوں۔ اگر اس سودا کو اب کی بات کسی صحیح تاریخ یا حقیقت کی بنیاد پر ہوتی تو اصولی طور پر ان کی چال بازی کے کچھ نشانات صفین کی معرکہ میں بھی نظر آتے، خصوصاً اس وقت جب ثالثی کے لیے مسئلہ پر حضرت علی علیہ السلام کے ساتھیوں میں اختلاف ہو رہا تھا۔ تو اس نئے فرقے کی پیدائش کے موقع پر تو اس کے اثرات لازمی طور پر ظاہر ہوتے ہیں، اور مصالحت سے متنفر تھے جو صلح کی رغبت یا شرکت کرنے والے کو کافر کہتا ہے۔ لیکن ہم خارجیوں کے متعلق بھی ابن سبا کا کوئی ذکر تاریخ میں نہیں پڑھتے ہیں، اور اس خاموشی کی کیا وجہ ہے بیان ہو سکتی ہے، کیا توجہ کی جا سکتی ہے کہ ابن سبا کو معرکہ صفین سے کس طرح غائب کر دیا رہا۔ لا حکم الا اللہ کا نعرہ لگانے والے کی پارٹی کی تشکیل میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہو سکا ہے۔ پھر آخر میں نتیجے کے طور پر لکھتے ہیں میرے نزدیک تو دونوں سبا کہ ابن سبا ایک وہمی وجود ہے۔ اور اگر وہ کوئی تھا تو بالکل معمولی اور ناقابل ذکر، نہ ایسی شخصیت جس کی تصویر مورخین نے عہد عثمان میں کھینچی ہے، جس کی سرگرمیوں کا نقشہ حضرت علی رضی اللہ کے ابتدائی دور میں صرف شیعوں کے لیے تراشا ہے۔ یہ مخالفین شیعہ نے شیعوں کے لیے تراشا ہے۔ یہ بھی آپ نے کتاب دیکھ لی۔ اس کے بعد ہے تاریخ طبری میں جب حالات بہت خراب ہو گئے تھے تو حضرت عثمان نے اپنے
کسی حکام کا اجتماع بلایا تو اس میں جتنے بھی حکام نے اپنی طرف سے اس کے بارے میں ذکر کیا ہے، یعنی حالات خراب ہیں، کسی نے بھی اس میں ابن سبا کا نام نہیں لیا۔ یہ آپ پڑھتے جائیں کہ ابھی کس کا ذکر ہے، کیا ہے، کیسے۔ عبداللہ بن عامر نے کیا مشورہ دیا، حضرت معاویہ نے کیا مشورہ دیا، ٹھیک۔ مندرجہ سپہ سالار کو اکٹھا کیا، معاویہ بن ابن سفیان، عمرو بن عاص، عبداللہ بن عامر، عبداللہ بن سعد بن ابی سرا، مخالف کے آپ اپنے سپہ سالار کو ایک اپنے علاقے کے جائیں اور خیال رکھیں، اور میں اپنے علاقے کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ یعنی یہ سب ایک جھوٹ کا پلندہ تھا، یعنی حقیقت میں عبدال بن سبا کا کوئی وجود نہیں ہے، یہ شیعوں کو بدنام کرنے کے لیے گھڑا گیا ہے۔ اور کیوں بنایا گیا ہے، اس کے لیے آخر میں ہم یہ کتاب لے رہے ہیں، یہ اسی میں آپ پڑھتے جائیں۔ اب ہم اس سوال کا جواب دینا چاہتے ہیں، آخر عبداللہ بن سبا کو کرتاس تاریخ پر کیوں وجود میں لایا گیا؟ اس کا ایک جواب یہ ہے کہ الملل والنحل کے مورخین نے صحابہ کو جنگ جمل صفین میں مسلمانوں کے قتل سے بری ثابت کرنے کے لیے ابن سبا کا وجود تراشا اور اسے مسلمانوں کے قتل کا ذمہ دار ٹھہرایا۔ ہمیں مورخین الملل والنحل اور سلفوں پر تعجب ہے جنہوں نے صحابہ کو بے گناہ ثابت کرنے کے لیے ابن سبا کو تخلیق کر کے اس کی طرف سبائی فرقے کو منسوب کر دیا اور تمام شیعہ عقائد کا ملبہ اس پر گرا دیا۔ چنانچہ کل کے متعصب اہل کلام آج کے نام نہاد دانشور بلا تحقیق یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ شیعتی ہر دور میں اسلام دشمن کی سرگرمیوں کی پناہ گاہ رہی ہے۔ حد یہ ہے کہ انہوں نے ایسے فرقوں کی خرافات کو بھی شیعت کے سر تھونپ دیا جن کا شیعت سے دور کا بھی واسطہ نہیں ہے۔ وہی ڈاکٹر طاہر مصری والا پہلے جو ہم پیج دکھا چکے ہیں، ان کے حوالے سے یہ کتاب والا لکھتا ہے۔ چنانچہ ڈاکٹر طاہر مصری کو اعتراف کرنا پڑا کہ ابن سبا کا وجود ان لوگوں کی اختراع جنہیں ائمہ اہل بیت سے خدا کے واسطے کا بیر تھا، جنہوں نے شیعہ آثار معلم کو مسخ کرنے کی لا حاصل کوشش کی۔